بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے سب سے بدترین اور متنازع ترین حکمران کی بات کریں گے جس کی خلافت اور حکومت 3 سال سے زیادہ نہ تھی، لیکن یہی 3 سال کا عرصہ تمام تاریخ اسلام میں سب سے قرب انگیز اور تاریخ ترین دور کہلاتا ہے۔ جی ہاں، ہم خاندان بنو امیہ کے دور خلافت کے دوسرے حکمران یزید ابن معاویہ کی بات کر رہے ہیں، جس نے اپنی حکومت کے پہلے سال ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان مبارک کو شہید کروایا۔ یزید کی ہی خواہش پر دنیا کی پاکیزہ ترین خواتین یعنی خواتین اہل بیت کو میدان کربلا سے ملک شام تک لے جایا گیا اور جان بوجھ کر انہیں تکلیف پہنچانے کی خاطر دمشق کے مصروف ترین بازاروں سے گزارا گیا۔ قتل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خاندان اہل بیت کے ساتھ بدسلوکی ہی یزید کے نامہ اعمال میں درج واحد گناہ نہیں، بلکہ اپنی حکومت کے دوسرے ہی سال یعنی سن 60 ہجری میں اس بدبخت نے حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سانحہ کربلا کے بعد اہل مدینہ یزید کی بیعت لینے اور اس کی اطاعت کرنے پر راضی نہ ہوئے تھے، لہذا یزید نے غصے میں آ کر مدینہ میں لشکر کشی کی۔ کل 12,000 پر محیط یزیدی لشکر نے 3 دن تک شہر مدینہ میں لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا۔ مذکورہ قتل عام میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور عبداللہ بن نوفل سمیت قریش و انصار کے سینکڑوں جلیل القدر افراد لقمہ اجل بنے۔ 3 دن تک مدینہ منورہ میں ظلم و بربریت کی وہ داستانیں رقم کی گئیں کہ ایسا بعد میں آنے والے کسی کافر حکمران کے عہد میں بھی نہ ہوا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں مدینہ کی خواتین کی عصمت دری کی گئی، جس کے نتیجے میں 1,000 سے زیادہ مسلمان خواتین حاملہ ہوئی۔ مدینہ کی تاریخ میں ہونے والا یہ بدترین حملہ واقعہ حرہ کہلاتا ہے، جو یزیدی عہد کا ایک بڑا اور شرمناک المیہ تھا۔ تاریخ کے اوراق اس رسوائی سے بھرے پڑے ہیں، کوئی بھی مورخ ایسا نہیں جس نے اس کا ذکر نہ کیا ہو۔ مدینہ کے وہ راستے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم پڑے تھے، وہاں خون کی فراوانی اس قدر تھی کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ یزیدی افواج نے سینکڑوں صحابہ یہاں تک کہ مجاہدین بدر کو بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یزید نے اتنی سفاکیت پر بھی بس نہ کی، بلکہ اس نے اپنی حکومت کے تیسرے سال یعنی سن 64 ہجری میں مکہ مکرمہ میں اپنی فوج داخل کر دی اور یہاں بھی واقعہ حرہ کی تاریخ دہرائی گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ اہل مدینہ کی طرح مکہ والوں نے بھی عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، جس کے جواب میں یزید نے شامی لشکر کو خانہ کعبہ کے اطراف کی پہاڑیوں میں تعینات کر دیا، جبکہ منجنیقوں اور دیگر جنگی آلات کے ذریعے پتھر اور آگ کے گولے کعبہ پر پھینکے گئے، جس کی وجہ سے مسجد الحرام ویران ہو گئی۔ خانہ کعبہ کا غلاف اور اس کے اندر اور باہر کی لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ تاہم یہاں مدینے جیسی قتل و غارت گیری دیکھنے میں نہ آئی کہ یزید کی زندگی کی ڈور، اس کے گناہوں کی مہلت ختم ہو گئی۔ یہ یزید کے کچھ سیاسی گناہ تھے جس کا خمیازہ امت مسلمہ آج تک بھگت رہی ہے، لیکن اب ہم جس گناہ کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں وہ یزید کے دیگر گناہوں کی طرح اکثر بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ زیادہ تر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں۔ سب سے بڑھ کر یزید کی بدبختی یہ ہے کہ اس نے اپنی طاقت اور اقتدار کے نشے میں چور ہو کر حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھجوایا تھا، وہ بھی اس وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر لگ بھگ 60 برس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے انہیں امہات مومنین یعنی اہل ایمان کی مائیں کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جن خواتین سے نکاح کیا تھا، آپ کی وفات کے بعد کسی بھی شخص نے ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا، لہذا تمام امہات مومنین کے ساتھ عزت و محبت کا رشتہ رکھنا تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ لیکن یزید اپنے ملحدانہ مزاج کے باعث اس کفریہ اقدام سے بھی باز نہ رہا۔ اس وقت کے اکابرین اسلام نے یزید کو قرآن کی آیت دکھا کر
اس پر بڑی لعنت ملامت کی، یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھ کر اس کے خلاف ہونے والی شورشوں کو روکنا پڑا۔ اس واقعے کو مشہور محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف مدراج نبوہ میں درج کیا ہے۔ مدراج النبوہ جلد اول صفحہ نمبر 236 پر مذکورہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر PDF فارمیٹ میں بآسانی دستیاب ہے، لہٰذا آپ جب چاہیں اسے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں بر صغیر میں علم و حدیث کا بانی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ہر مکتبہ فکر کے اکابرین انہیں اپنا رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس ویڈیو میں بیان ہوئی ہر بات کا مستند ترین حوالہ موجود ہے، لہٰذا اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات درکار ہوں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارا یہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔